صحیح بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی کی ابتدا اس طرح سے ہوئی تھی کہ آپ کو خواب نظر آتے، شب کو جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتا وہ روز روشن کی طرح صبح کو نامودر ہو جاتا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے تھے اور غار ہیرا میں یکسوئی اور تنہائی فرمائی تھی۔ اسی غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحنت یعنی مسلسل عبادت میں مشغول رہا کرتے۔ جتنے دنوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تشریف رکھتے اتنے ایام کا کھانا اپنے ہمراہ لے جاتے۔ اس حالت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا پڑھے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر کس طرح پڑھوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سن کر اس فرشتے نے مجھ کو اس طریقے سے بھیجا کہ مجھ کو بہت تکلیف معلوم ہوئی اور کہا پڑھے۔ میں نے پھر وہی کہا کہ میں نہ خندہ ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو پھر پکڑ کر بھیجا جس سے مجھ کو بہت تکلیف محسوس ہوئی اور کہنے لگا پڑھے۔ میں نے پھر وہی الفاظ کہے۔ اس نے تیسری بار مجھ کو چمٹا کر کہا پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ اس واقعے کے بعد آپ گھبرائے ہوئے دل دھڑکتا حضرت خدیجہ بنت خویلد کے یہاں تشریف لائے۔ فرمایا مجھ کو جلدی سے چادر اڑاؤ، جلدی سے چادر اڑاؤ۔ گھر والوں نے آپ کو چادر اڑائی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اضطراب جاتی رہی حضرت خدیجہ سے آپ نے اپنا تمام واقعہ بیان فرمایا کہ مجھ کو اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل اور رسوا نہ فرمائے گا کیونکہ آپ حق کے حامی ہیں، صلہ رحمی کرنے والے، متحمل مزاج، مفلسوں نادار کی اعنات کرنے والے، مہمانون کی ضیافت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر آئی، ان سے تمام واقعہ بیان فرمایا۔ ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن نوفل حضرت خدیجہ کے چاچا زاد بھائی تھے، جاہلیت کے زمانے میں نصرانی ہو گئے تھے، عبرانی خط بخوبی لکھنا جانتے تھے، انجیل سے احکام لکھا کرتے، بوڑھے آدمی آنکھوں سے نابینا ہو گئے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا بھائی بھتیجے کا واقعہ سنو، یہ کیا بیان کرتے ہیں؟ ورقہ نے کہا ہاں بھتیجے بیان کرو، تم نے کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ بیان فرمایا۔ ورقہ کہنے لگے یہ نازل ہونے والا وحی ناموس جبرائیل علیہ السلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتے تھے۔ کاش میں بھی اس وقت زندہ موجود ہوتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم مکے سے نکالے گی۔ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں جو نبی یہ پیام اور ایسے احکام لے کر آیا اس کے ساتھ ضرور دشمنی کی گئی۔ اگر میں آپ کے زمانے میں نبوت تک زندہ رہا تو آپ کی انتہائی مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ زندہ نہ رہے بلکہ ان کا انتقال ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی نازل نہ ہوئی، کچھ عرصے تک رکی رہی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے رک جانے کی حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک روز میں چلا جا رہا تھا، یکایک مجھ کو آسمان کی طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار ہیرا میں آیا تھا ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔
مجھے اس سے خوف معلوم ہوا. داؤدہ ہوا, گھر آیا, گھر والوں سے کہا کہ مجھ کو چادر اڑاؤ. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. اے چادر میں لپٹنے والے, اٹھو, اب خبردار کرنے لگو اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور شرک کی گندگی سے تو الگ ہی رہو. اس کے بعد سے مسلسل وحی نازل ہونا شروع ہوئی